ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایسی کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے جنت میں محل تیار کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے آ جاتے ہیں تو وہ ہر شہر میں گھر بنانے لگتا ہے، ہر ملک میں گھر بنانے لگتا ہے۔ تو دنیا میں تو حقیر گھروں اور جن کو وہ پرانے ہو جاتے ہیں اور جب جانا ہوتا ہے تو ایک آفت آئی ہوتی ہے تو ان گھروں سے انسان تھکتا نہیں اور اس کا دل بھرتا نہیں۔ کہا یہ کہ جنت کے محلات سے اس کا دل بھر جائے گا، ہرگز بھی نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اخلاص کا بیان ہے، اور اخلاص کہتے ہیں کہ ہر کام کو صرف اللہ کے لیے کرنا، ایک سمجھتے ہوئے اخلاص کہتے ہیں ہر کام کو صرف اللہ کے لیے کرنا، ایک سمجھتے ہوئے اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اس کا باپ کون ہے، اس کے بچے کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، بہت ہی یونیک سورہ ہے۔ کون سی سورہ؟ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ماں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اس کے ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر۔ یہاں اللہ سبحانہ کی تعریف یا تعارف بتایا گیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور اسی بنیاد پر ہمیں اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کو ایک مانتے ہوئے اور یہ ایک ماننا صرف زبانی کلامی نہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں، نہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو اس میں بھی، جب صدقہ خیرات کریں اس وقت بھی، قل ان صلاتی ونسکی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، کسی کا انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی اور قبول کرے۔ اس حق کو تو جب یاد رکھیے، سورۃ اخلاص جنت کو واجب کرنے والی سورہ بھی ہے، اور پھر آخری 2 صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، بے مثل صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھا دوں جو نہ تورات میں نازل ہوئی اور نہ انجیل میں اور نہ ان جیسے فرقان میں ہیں، تو تم پر ایک رات بھی ایسی نہ جائے نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے قل اللہ احد اور یہ 2 صورتیں آخری ہر رات میں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے منہ پر، اپنے سر پر، بازوؤں پر، پاؤں پر، ہر جگہ پر مل لیا کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، جسمانی تکلیف سے بھی محفوظ رہیں گے۔ پھر اسی طرح ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا یہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔
عبداللہ بن حبیب نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو تو میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام 3 بار ہی کہہ لیا کرو، کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے نا 3 مرتبہ، فجر کے ٹائم 3 مرتبہ، عصر کے ٹائم، اور پھر سوتے وقت بھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور فلق سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھنی چاہیے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کے ساتھ شامل کر لے انسان۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میں بھی اور رات کے اذکار میں بھی ہے، تو اس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں جاتا ہے۔ یعنی جو یہ 3 صورتیں صبح شام 3 بار پڑھتا ہے یہ اسے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ نظر بد سے بھی کفایت والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے، پھر جب معوذتیں نازل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا باقی چیزیں چھوڑ دی، تو یہ ہیں آخری 2 صورتیں معوذتیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ صبح شام کے اذکار میں ہم نے سورۃ اخلاص اور فلق اور ناس ان تینوں صورتوں کو شامل کرنا ہے، اور ان کو ہم نے انشاءاللہ صبح شام کے اذکار میں بھی اور رات سونے سے پہلے بھی ان کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔